when you play music, there are chances that you can get deviated, you get carried away. They start praising people and they go beyond the limits. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین نے جدید اسلام کے تعارف کی مہم میں تمام حدیں پار کر دی، جس نے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی ہے. ریاض میں منعقدہ ریاض سیزن فیسٹیول کے افتتاحی تقریب میں اس وقت ایک بڑے تنازع کا شکار ہوا. اس تنازع کی وجہ سٹیج پر نصب سکرین تھی. اس پروگرام کی جو ویڈیوز منظر عام پر آئیں، ان میں سٹیج پر موجود سکرین کی شکل خانہ کعبہ جیسی ہے. اس کے ارد گرد فنکاروں کے رقص اور موسیقی کو مقدس مقامات کی بے حرمتی کے طور پر دیکھا گیا. اس پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، مگر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس پر سعودی عرب کی جانب سے ایک لمبی خاموشی اختیار کی گئی، اور جب بیان دیا تو ایسا افسوسناک کہ کلیجہ مزید چیرا جا چکا ہے. اس ساری صورتحال سے آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے. ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسے ملک میں پیش آیا جو اسلام کی تاریخ اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تصور کیا جاتا ہے. اس پر مزید تنازع تب ہوا جب اسٹیج پر فنکار رقص کرتے موسیقی کی دھنوں پر پرفارم کر رہے تھے. کئی افراد نے اس منظر کو خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس مقدس مقام کی توہین قرار دیا. خانہ کعبہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص تقدس رکھتا ہے. خانہ کعبہ کے گرد طواف ایک مذہبی فریضہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے. ایسے میں کسی تفریحی پروگرام میں خانہ کعبہ سے مشابہت رکھنے والے ماڈل کا استعمال اور اس کے ارد گرد رقص کو نہ صرف اسلامی شعار کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. ایکس پر گردش ویڈیو بہت شرمناک ہے. ان ویڈیوز کے عام ہوتے ہی سوشل میڈیا پر غم و غصے کی لہر پھیل گئی. یہ واقعہ ایک ایسا دھچکا ہے جو اسلامی دنیا کی قیادت کے دعوے دار ملک کے لیے ناقابل قبول ہے. یہ تنازع صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے. کئی ممالک کے مسلمانوں نے سعودی حکومت سے اس واقعے پر معافی مانگنے اور مستقبل میں ایسے اقدامات سے باز رہنے کا مطالبہ کیا. ریاض سیزن فیسٹیول کا تنازع اسلامی دنیا کے لیے ایک سبق ہے. یہ واقعہ واضح کرتا ہے ترقی اور جدیدیت کے راستے پر چلتے ہوئے اسلامی اقدار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ بھی عرب میں. لبنان میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، وہاں دن رات بمباری ہو رہی ہے. تو ایسے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کی بجائے اس پر ظلم کرنے والوں کے حامی ملکوں سے ہی فنکاروں کو بلا کر غیر اسلامی ایونٹ کرانا بے حسی ہے. انٹرنیٹ صارفین نے اس فیشن شو اور ریاض میں ثقافتی تقریب کو غیر اخلاقی قرار دیا، جبکہ بعض نے اس واقعے کی بنیاد پر سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنی تنقید کا ہدف بنایا. اور تو اور علماء نے بھی اس معاملے میں سعودی حکومت کو مجرم قرار دیا. شام میں مقیم عالم عبد الرحمن الادریسی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن سلمان کے ایما پر فیشن شو میں خواتین اس کعبہ نما شکل کے گرد چکر لگا رہی ہیں. یہ دجال کو بلانے کی شیطانی حرکت ہے. ناظرین، اس تمام صورتحال میں سعودی حکومت کی جانب سے جو موقف پیش کیا گیا وہ کسی بھی طرح سے منطقی نہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو کسی بھی الزام سے بری قرار دیتے ہوئے نشاندہی کرنے والوں پر ہی تنقید کے تیر برسا دیے. سعودی عرب میں افواہوں کو روکنے کے لیے قائم ایک تنظیم نے کہا کہ فیشن شو کے دوران نظر آنے والی چیز صرف شیشے کا ایک مکعب نما چیز تھی جس کا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو الزامات لگا رہے ہیں وہ سب سے باز رہیں. سعودی چینل العربیہ ٹی وی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نامعلوم اور مشکوک اکاؤنٹس نے سعودی منصوبوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک مہم شروع کی تھی. اس کا مقصد سعودی سافٹ پاور اور ویژن 2030 پروگرام کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. انہوں نے بجائے غلطی ماننے کی اس مہم کے پیچھے سعودی عرب میں کالعدم اخوان المسلمین اور دنیا بھر میں اس کے رکن ہے. جب سعودی حکومت سے پوچھا گیا کہ تقریب میں ناچ گانے کی تقریب کیوں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمام تقریب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کا مقصد تفریح تھا تاکہ مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی جا سکے. مومن کے دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہے. نہ جانے یہ کس سکون کی بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے جب مسلمان ممالک میں خون ریزی کا بازار گرم ہے تو ایک ان مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی بات کر رہے ہیں. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں نے جنگیں، امن اور ہلاکتیں دیکھی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ زندگی پوری طرح رک جائے. فلسطینی علاقوں میں کارروائیاں گزشتہ روز شروع نہیں ہوئیں اور نہ ہی 7 اکتوبر سے فلسطین وجود میں آیا. سعودی عرب ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے اور ایسے کئی لوگوں سے نمٹا گیا جنہوں نے گزشتہ ادوار میں فائدے اٹھائے اور تبدیلی کی مخالفت کی. القاعدہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے سعودی عرب کو 2 مساجد والے ملک کے طور پر محدود کرنے کی کوشش کی تھی. کیا دنیا میں کوئی سمجھدار شخص ہے جو یہ کہے کہ کوئی بھی کیوب یا چوکور چیز کعبہ کی توہین ہے؟ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی سعودی حکومت پر کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو دور کر دیتی ہے اور ایسے مقام
پلیٹ فارم پر میوزک تو اور بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے، جہاں سے اسلام پھیلا اور شریعت نافذ ہوئی۔ سعودی حکومت کی لاجک سمجھ سے باہر ہے۔ پہلے ہی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ایسے میں اس طرح کے فیسٹیول مظلوم مسلمانوں کے لیے نا امیدی ہے، اور کروڑوں ڈالر وہاں خرچ کرنے کے بجائے اگر فلسطین کے مسلمانوں کو دے دیتے تو ان کے دکھ کچھ کم ہو جاتے کہ مسلمان ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ The reason is that when you play music, there are chances that you can get deviated, you get carried away. In poetry, etc., you get carried away. They start praising people and they go beyond the limits. So music takes you away many a times. You hear in the songs, pop songs, beat it. What does it mean? You don't understand, yet people are repeating it, correct? Funky town, what funky town? It doesn't have any meaning only. So when people hear music and they start singing, they say things which have no meaning and they enjoy. It takes you away from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Takes you away from worship of Almighty God. That's the reason it is not allowed in Islam. Brother, but these are all minor issues. The main issue today we are discussing is about Almighty God. Do you believe there's one God? Yeah, I believe in one God. Do you believe Jesus is God? No. Very good. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I believe he is the messenger of God. MashaAllah. So if you believe that there's no one worthy of worship except Almighty God, and you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God, that means you're a Muslim. These are minor issues whether music is allowed or not. The main issue is that if you believe there's one God, and if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you enter into the fold of Islam. Would you like to say it in Arabic? I came to ask questions. Please, can you let me finish my questions before? No, your question is, I already answered your question. Didn't I answer your question? You asked me, why is musical instrument not allowed? I gave you the answer. That's the first question. I have a different... Oh, so you have one more question? Yeah, I have more questions. So I should know that. I cannot read people's mind. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اسلام میں تو صرف دف کی ہی اجازت ہے، مگر وہ بھی ایسی شاعری کے ساتھ جو انسان کی یاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، مگر گانوں میں تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں کہی جاتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب کچھ خیال کریں، ماڈرن ضرور بنے لیکن مسلم اقدار کا خیال رکھیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں اور سعودی عرب کے اس ایکٹ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ It is not only Western countries, throughout the world. It is rising everywhere in the world, including Gulf countries. You know, where I considered that, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. I was shocked. It was in 2014. They asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, where I consider one of the best Islamic universities, to give a talk on atheism. And then I realized that the people told me that even in the Gulf countries, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India, even there are, and previously, according to me, when a person from Saudi Arabia or from the Gulf country went to America or went to Western country, the chances that they would deviate from the deen would be maybe 1 or 2%. That's it. But nowadays, the chances are more than 25%.